أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی قادری یمنا علیہ، یا غوث اعظم ای زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم ای زنم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع فصالہ صلو علیہ وآلہ، کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا دعویٰ ہو کوشش کریں اتنی آواز کے ساتھ سارے لوگ بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے مجھ سے پہلے بہت ہی لاجواب نصیحت آمیز بابرکت خطاب خطیب الہند حضرت علامہ مولانا قاری ایوب صاحب قبلہ دامت اللہ العالی سے سنا، اور نعت و منقبت کے بھی بڑے اچھے اچھے اشعار آپ نے سنے۔ نقیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی نظام الدین صاحب قبلہ بڑی اچھی نقابت اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں بھی بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں بھائی فیضان اور ان کے جملہ ان ممبران کو جنہوں نے اس محفل کو سجانے میں کوششیں کی ہیں، محنتیں کی ہیں۔ مولا کریم سب کی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنے لوگ بھی حضور کے عشق میں آ کے بیٹھے ہیں اللہ سب کو اس وقت تک اپنے فضل سے موت نہ دے جب تک حضور کا مدینہ نہ دکھا دے۔ خیریت ہیں سارے لوگ؟ ماشاءاللہ۔ ہمارے علاقے میں تعلیم کم ہے نا، تو اس لیے سر سے زیادہ کام چلاتے ہیں، ہے نا۔ اب تھوڑا سا زبان ہلاتے ہیں، میں سر دیکھ لیتا اگر خوب اجالا ہوتا تو، اب سب کے سر بھی دکھائی نہیں دے، ہے نا۔ تو اب کوئی بات کہنی ہے نا تو منہ سے کہیں گے، سر سے کہیں گے، منہ سے ہی بولیں گے نا۔ خیریت ہے آپ لوگ؟ نہیں ماشاءاللہ۔ ایک بھائی ہمارے بہت پیچھے سے ہاتھ اٹھایا، اللہ ان کے ہاتھ کو بھی سلامت رکھے، ان کی نسلوں کو بھی سلامت رکھے۔ بڑا اچھا خطاب حضور کی ولادت کے تعلق سے نصیحت آمیز خطاب حضرت سے سنا، اور علماء اہل سنت کی یہ قربانیاں ہیں، یہ اب تک ممبر شریف پر بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً یہ ان کی محبتیں ہیں اور قربانیاں ہیں، ورنہ اب تک تو ان کو بھی بستر پہ ہونا چاہیے تھا۔ چلو مل کے ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ اللہ آج کی رات کے صدقے میں، اس محفل کے صدقے میں ان علماء اہل سنت کے علم و عمل اور رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرما۔ اللہ سلامت رکھے امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضور آئے تو کائنات میں بہاریں آئے، حضور آئے تو غریبوں کو سہارا ملا، یتیم مسکرانے لگے، جن کا کوئی آسرا نہ تھا وہ بھی پاور میں آ گئے، اس لیے کہ آمینہ کا لال آ چکا ہے۔ آج یقین کریں پوری دنیا کے اندر اس ماہ مبارک میں عالم یہ ہے کہ چپے چپے پر حضور کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے کان جدھر لگائی یہ تیری ہی داستان ہے، آج جہاں دیکھو گے حضور کی باتیں۔ 1400 سال بیت گئے، ایک زمانہ گزر گیا حضور کو بظاہر تشریف لائے ہوئے،
لیکن قسم خدا کی آج بھی ماحول دیکھو تو ایسا لگ رہا ہے جیسے ابھی کوئی کل ہی گزر کے گیا ہے۔ یہ برکتیں کس کی ہیں؟ یہ حضور کی آمد کی برکتیں ہیں۔ حضور آئے، آج تک ایسا لگتا ہے کہ حضور ابھی بھی آس پاس ہے، اور یہ بات سچی ہے۔ اگر حضور ہمارے بیچ نہ ہوتے نا، آج ہم بھی نہ ہوتے، یہ کنفرم ہے۔ حضور اگر ہمارے بیچ نہ ہوتے تو آج ہم بھی نہ ہوتے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم کیا، کائنات حضور کے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔ اور سنیں، نصیب والے ہیں ہم اور آپ کہ خدا نے مجھے اور آپ کو بریلوی سنی بنایا ہے، بریلوی سنی بنایا ہے۔ یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر بریلی کے احمد رضا نہ ہوتے تو آج انڈین نہیں بلکہ پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، تقریباً 4 ملک کے لوگوں کے تو ایمان اور عقیدے کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ جی بے شک۔ آج جو ہر گھر میں جھنڈا لگ رہا ہے نا، یہ بریلی کے احمد رضا کا احسان ہے۔ سبحان اللہ۔ آج جو کلیاں سج رہی ہیں یہ بریلی کے احمد رضا کا فیضان ہے۔ انہوں نے ہمیں حضور کے قریب کیا اور اتنا قریب کر دیا، کہنے لگے جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ پھر فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائیے۔ جب سنیوں نے اتنا سنانا تو سنی بھی حیا والے تھے، کہنے لگے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت کے لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان۔ یہ آج سنی بریلوی کہتے ہیں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ورنہ کب کے عقیدے چرا لیے جاتے، ہم بھی نہ جانے نبی کو اپنی طرح بشر کہتے یا بڑے بھائی کی طرح کہتے، لیکن جب ہم نے امام احمد رضا سے کہا آپ بتائیے کیا کہنا ہے، امام احمد رضا کہتے ہیں یہ پوچھتے ہو کیا کہنا ہے تو بس یوں سمجھ لو میں نے بہت کوشش کی ہے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ سرور کہوں کہ مالک ہو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف ہے بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں کیا کہہ رہا ہوں جانے، یہ بریلی کا فیضان ہے۔ اور آج نا میں کہتا ہوں گھر سجتے نا 12ویں پہ، سجائے نا گھر 12ویں پہ، بولو ہر جگہ کا جوان ایکٹیو ہے، یہاں کا کیوں سو رہا ہے ابھی تک؟ گھر سجائے 12ویں پہ، جھنڈے لگے، لائٹ بھی لگی، ماشاءاللہ لائٹ بھی لگی۔ صرف اتنا بتائیے ہم نے گھر سجائے، مکان، کلیاں، سب کچھ سجایا، کیا ہم نے دل بھی سجائے؟ اپنی چھت پہ تو جھنڈا ہم نے لگایا، کیا دل پہ بھی حضور کی وفا کا جھنڈا لگا کہ نہیں؟ اتنے لوگ اتنے بڑے جلسے میں بیٹھے، یہ تو جلسہ ہے۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر بندہ مسجد میں حسد اور بغض کا میل لے کے دل میں جاتا ہے نا، اللہ کہتا فرشتوں اس سے کہہ دو اس نے سجدہ کیا میں نے منہ دھو دیا، اس نے وضو کیا میں نے ہاتھ پیر دھو دیے، اس نے غسل کیا بدن دھو دیے، بتاؤ یہ اپنا دل کب دھوئے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہے نا کتنی نفرت ہے ہمارے بیچ؟ احسان مانو آمینہ کے لال کا، اگر حضور نہ آتے نا تو رشتوں کا مزہ نہیں آتا، بھائی بھائی کو کچھ سمجھنے تیار نہ تھا، حضور آئے تو رشتوں کی ویلیو پتہ چلا۔ ابھی حضرت فرما رہے تھے حضور آئے تو بیٹیوں کو وقار ملا، حضور آئے تو ماؤں کو عزت ملی، حضور آئے تو بیویوں کو وقار ملا۔ ہاں اگر حضور نہ آتے تو یہ ملتا؟ کچھ نہیں ملتا، سب کچھ حضور کی وجہ سے۔ تو ہم جلسے سے کر رہے ہیں، گھر بھی سجا رہے ہیں، لیکن دل بھی سجائیے۔ ہمارا سماج جانتے ہو کتنا ہمارا سماج اندھا ہو چکا ہے، بھائیوں کی نفرتیں آپ دیکھیں، چھوٹے بچے کو بھیج کے کہتا دیکھا تیرا تاؤ کون سی مسجد میں نماز پڑھنے گیا، بچہ پوچھتا کیوں؟ کہا جدھر تاؤ جائے گا ادھر میں نہیں جاؤں گا۔ تاؤ کہتا جا
چچا کو دیکھ کے آپ کون سی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے؟ جدھر وہ جائے گا ادھر مجھے نہیں جانا. اتنی نفرت ہے. اور پھر کہتے ہو مسلمان ہے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جھگڑے کم نہیں ہے. پٹھان ہے تو مرا جا رہا, میں پٹھان ہوں. تو رہ کے تو عقل نہیں نکل رہی. فقیر کی کوئی ویلیو نہیں. ذات کے جھگڑے, برادری کے جھگڑے یہ دیے تھے حضور نے. آج کہتا میں نہیں بیٹھوں گا, اس پہ فقیر کا بیٹھا ہے. کیوں؟ تیرا نسب سب سے اعلیٰ ہے. کائنات میں صرف ایک نسب سب سے اعلیٰ ہے جی بے شک. اور اس کے بارے میں میرا امام کہتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کب تک برادری کے جھگڑے؟ حضور نے یہ جھگڑے مٹائے تھے اور ہمارے بیچ جھگڑے ہوئے. کب تک رہیں گے یہ جھگڑے؟ بھتیجے سے کہتا, بیٹے سے کہتا جا دیکھا چچا مسجد میں تو نہیں ہے, مجھے نہیں جانا. بقرعید ہوئی تو ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا, عجیب و غریب مسئلے. کہنے لگا حضرت مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ میرے بھائی سے میری گفتگو نہیں ہے, اسی کا اس جانور میں حصہ میں نے بھی اسی دن کر لیا, قربانی ہوگی کہ نہیں؟ یہ کنڈیشن ہے ہماری. اور پھر کہتے ہیں اس نے مار دیا, اس نے پٹک دیا. اور پھر اوپر کو دیکھتا مدد نہیں آ رہی. بدر میں تو آئی تھی, ہمارے گھر نہیں آ رہی. کہ بدر والے کمبل میں لیٹ کے کہہ رہے تھے مدد بھیج. 313 نکلے, نہتے تھے, خالیات تھا, کچھ نہ تھا, کھڑے ہو گئے. مکے والوں نے کہا کٹ جاؤ گے, بچے یتیم ہو جائیں گے. انہوں نے کہا تھا بچے یتیم ہوں تو ہوں مگر حضور کا دامن نہیں چھوڑنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ رشتے تھے ان کے حضور سے. آج تو بندہ ٹاپک چینج کر دیتا ہے. نیتا آ کے بیٹھ جائے نا تو تقریر ویسی کرنے لگتا جس سے نیتا راضی ہو جائے. ہاں, غیر مسلم آ کے بیٹھ جائے تو پھر ادھر ہی چل جاتی ہے. ہاں, اگر ایک سپٹی آ جائے تو بس پھر کیا, قوم کا سودا کر دے گا. اتنے کلیجے پانی ہو رہے ہیں. ہاں او بھائی, یہ خطابت کی کرسی ہر ایک کا حق نہیں ہے. اس پہ وہ بیٹھے گا جو مصطفیٰ کا بھی وفادار ہوگا, قوم کا بھی وفادار ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا مطلب بنتا ہے؟ مطلب یہ جب منبر پہ بیٹھے ہیں یا تو مدینے والے کی بات ہوگی یا پھر کعبے والے کی بات. بے شک بے شک. حالات بہتر کرو. حضور نے یہ امت بنائی تھی, آج مرے جا رہے ہیں ڈر کے مارے. خیریت نہیں ہے. جب نذران اور مصافوں کا معاملہ آتا تو قوم کے رہنما ہے. ہاں, خوب سنائیں گے حضور نے پیٹ سے پتھر باندھے, اور جب خود نکلنے کا معاملہ آئے گا تو نہیں جی حالات اچھے نہیں ہیں, مصلحت سے کام لینا چاہیے. ایک جگہ مجھے بلایا تقریر کرنے کے لیے, پیر صاحب نے حضرت مجھ سے بولے ذرا اصلاحی تقریر کریں. میں نے اللہ کا شکر ہے میں اس درد کی باتیں کر لیتا ہوں, اصلاحی تقریر کیا ہے. کہنے لگے ذرا بولیں. تو جو بھی آ رہا نا وہ یہی کہہ رہا کہ حضور نے پیٹ سے پتھر باندھے, قوم تجھے بھی پڑھنا پڑے گا. میں نے سیدھی بات کہہ دی, میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں, یہ اتنے لوگ بیٹھے نا, میں کہتا ہوں اگر میں سب سے پہلے تلوار لے کے آگے بڑھوں گا نا, میری قوم تو پیچھے پیچھے خود ہو جائے گی. سچی کڑوی ہے, کڑوی سچائی نہیں. اگر ہم آگے بڑھیں گے نا یہ خود بخود آگے بڑھیں گا. میرے بھائی حضور آئے, رشتوں کے درد بانٹے, تو بندہ پوچھ کے رہا بھائی کے حصے, اسی میں اس کا بھی حصہ, میری بھی قربانی ہوگی کہ نہیں. یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ حضرت ایک میری گائے میں نا یا میرے جانور میں نا ایک 24 نمبری بھی ہے, قربانی ہوگی کہ نہیں. ایک اہل حدیث کا حصہ قربانی ہوگی کہ نہیں, ایک وہابی کا حصہ قربانی ہوگی کہ نہیں. یہ نہیں پوچھتا, یہ پوچھ رہا میرے بھائی کا حصہ ہے, قربانی ہوگی کہ نہیں. خدا کی قسم قربان جاؤ آمینہ کے لال پہ. رشتے کیسے نبھائے ہیں میرے نبی نے, پوچھو. یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت حلیمہ سعدیہ کی گود میں حضور آئے ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ نے دائیں جانب کا پستان حضور کو دیا, حضور نے ماں کا دودھ پیا. بائیں جانب کا دودھ آپ نے اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیا تھا, نہیں پیا. گویا مصطفیٰ انصاف فرما رہے ہیں, اگر سگے بھائی بھی نہ ہو, دودھ پینے کا رشتہ رکھتے ہو, تب بھی بھائی کا حق نہ کھاؤ.
زمانہ اور تو جائیداد بیچ کے حج کرنے جاتا ہے، پھر کہتا ہے جنتی ہو۔ بھائی کا حق مارنے کے بعد تم مسجدیں بنوا رہا ہے، تو کہتا ہے جنتی ہو۔ بھائیوں کا حق کھانے کے بعد 50,000 ہزار کی رسیدیں کٹواتا ہے، تو کہتا ہے جنتی ہو۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر تو نے حق مارا ہے، بھائی کا حق مارا یا بہن کا، 1 لاکھ نہیں 10 لاکھ لٹا دے، اس وقت تک جنتی نہیں ہو سکتا جب تک تو بھائی کا حق نہیں دے سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ یہ ہے اسلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تمہارا بھلا کرے، اگلی بار بھی آئے گھر بعد میں سجانا، دل پہلے سجا لینا۔ بے شک بے شک۔ ہاں اکڑ دیکھو اکڑ، جس نے کلب کے کپڑے پہن لیے نا حضرت، وہ نیچے کو جھکی نہیں رہا۔ یہ حالات ہے ہمارے، کلب کے کپڑے پہن لیے نیچے کو نہیں جھک رہا، سے بٹ پڑ جائے گی۔ مسجد میں جا رہا ہے، جمعے کا دن ہے، یہ سیدھی سادھی قوم جنہیں چندہ کھانے والے کہتے ہو، جنہیں زکات لینے والے کہتے ہو، خدا کی قسم یہ وہ جماعت ہے 5 وقت جب اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہو تو یہ تمہیں مسجد میں نہیں رکھتا ہے، اٹھا کے سیدھے رب کی بارگاہ تک لے کے جایا کرتا ہے۔ کس کو کہتے ہو زکات کھانے والا؟ یہ وہ ہے اگر یہ دعا کرتا ہے فرشتے آمین کہتے ہیں، جب یہ چلتے ہیں مچھلیاں دعائیں دیتی ہیں، جب یہ بولتے ہیں تو کیڑے دعائیں دیتے ہیں۔ ارے یہ وہ جماعت ہے اگر ہاتھ اٹھا کر کے ایک دعا کر دے دوسرا آمین کہہ دے تو خدا تقدیر کے پاسے پلٹ دیا کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے کہاں ہم ابھی؟ بے شک بے شک۔ یہ جماعت ہے ہماری۔ اللہ اکبر، کوئی یہ نہ کہنا مولوی اپنی جماعت کی بات کر گیا۔ یہ مولوی کی جماعت نہیں، یہ مدینے والے مصطفیٰ کی جماعت ہے۔ بے شک بے یہ شک۔ میری جماعت نہیں، یہ حضور کی جماعت ہے۔ آج حالات بدلتے جا رہے ہیں، بگڑتے جا رہے ہیں۔ پہلی بات تو مسجد میں کوئی نکلنے ہی تیار نہیں، گھڑی دیکھ لیں آپ، خطبہ کس ٹائم پڑھیں گے امام، گھر بیٹھے بیٹھے۔ ہاں وہ بیچارے جمعے سمجھاتے ہیں نا مسجد میں، تو اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، یہ لو 15 منٹ دماغ کھائیں گے امام صاحب، اور اگر اس کے بیٹے کے سر میں درد اور بلانے جائے نا چلیے حضرت، وہ یہ کہتے ہیں 5 منٹ مارا ہوں، پھر کیا کہتا لو یار امام صاحب نے ساری ٹائم گلا دیا، کتنی دیر سے انتظار کر رہا ہوں، تیرے بیٹے کے سر میں درد ہو، تیرے بیٹے کا مسئلہ ہو تو تو چاہتا 2 منٹ میں آ جائیں، مسئلہ حضور کی امت کا ہو تو اس سے 10 منٹ برداشت نہیں ہوتے۔ ہاں گھڑی دیکھ رہا بیٹھا بیٹھا گھر سے ہی کہ نا امام کس ٹائم کھڑے ہوں گے، امام صاحب کس ٹائم کھڑے ہوں گے، گھڑی دیکھ رہا ہے۔ جب خطبے کا ٹائم آگا تب نکلے گا گھر سے، اللہ اکبر، یوں آستینیں چڑھائے گا اور کالر کو یوں کھڑا کرے گا، ایسا لگتا مسجد نہیں اکھاڑے میں جا رہا ہے، آستینیں چڑھاتا ہوا مسجد کی طرف جائے گا۔ اگر پیسے والا نا پہلا قدم رکھتا نا دروازے پہ دھڑام سے چپل مارتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے زمیندار آ گیا ہے، پیسے والا آ گیا ہے، دولت والا آ گیا ہے، اس کے بعد کھڑے ہو کے پوری مسجد میں یوں نگاہ ڈالے گا، ایسا لگتا ہے جیسے سب اسی کو دیکھنے آئے ہوئے تھے۔ اس کے بعد جب یہ چلتا ہے بیچارے غریب لوگ سرک جاتے ہیں، آئیے صاحب آئیے، اگر جگہ نہ دی نا تو کل کھیت میں کام نہیں کرنے دے گا، اگر اس کو جگہ نہیں دی، اگر پردھان ہے تو پٹا نہیں دے گا، اگر یہ پردھان ہے تو کالونی نہیں دے گا، ڈر کے مارے لوگ جگہیں چھوڑ لگے گئے، آئیے صاحب آئیے۔ یہ آتے ہی گھڑی دیکھتا ہے اور کہتا کتنی دیر ہو گئی، اب تک امام صاحب نے خطبہ نہیں پڑھا ہے، دیکھ کے اشارہ کر رہا ہے کتنی دیر لگا ہوگے۔ امام نے بیچارے نے جلدی سے خطبہ سمیٹا، اگر نہ کی اس کی مرضی کے مطابق تو کل حساب کر دیا جائے گا، کل ہی مسجد سے نکال دیا جاؤں گا۔ پھر اس کے بعد یہ اٹھا بیٹھی لگاتا ہے اور بڑی تیزی سے مسجد سے نکلتا ہے، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے جاؤ اس سے جا کے پوچھو یہ مسجد میں مجھے راضی کرنے آیا تھا یا مجھے ڈرانے کے لیے آیا تھا، پاور کسے دکھا رہا تھا، عقل کسے دکھا رہا تھا، اس سے کہہ دو اگر میرے گھر میں آیا کرے گھمنڈ کا سریا نکال کے آیا کرے، تکبر کو پھینک کے آیا کرے، ورنہ میں وہ ہوں اس وقت تک موت نہیں دوں گا جب تک اس کو اس کی اوقات دکھا نہیں دوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ ہو کس عقل میں؟ اگر دیکھنا ہو تو جاؤ بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں چلے جاؤ، بڑے بڑے پیسے والوں کے موسیقے لگے منہ پہ آکسیجن کے نام، کروڑ پتی 6 دن سے پڑے ہیں، سانسیں مشکل سے آ رہی ہیں، وہ جو کہتے تھے میرے آگے کسی کی چل نہیں سکتی آج اپنا کپڑا نہیں سنبھال سکتے۔ ہاں تم نے دیکھا جنہیں گھمنڈ تھا اپنی دولت پہ، جو کہتے تھے آئے گا تو کھا لے گا مولوی، ہے کیا میرے سامنے، ان کو اللہ لٹاتا آیا اسی میں، پھر کہتا دیکھ اب میں تجھے تیری اوقات دکھا رہا ہوں۔ پھر لوگ آتے ہیں
کوئی پھل لا رہا ہے، کوئی جوس لا رہا ہے، یہ دیکھ کے رو رہا ہے. کبھی دیکھنا آئی سی یو والوں کی سائڈ سے آنسو نکلتے ہیں. تمہیں پتہ ہے وہ کیوں رو رہے ہیں؟ اپنا درد دل بیان نہیں کر سکتا، وہ اس لیے رو رہا ہے. لوگوں آج تم میرے لیے جوس لا رہے ہو، پھل لا رہے ہو، سیب لائے ہو، انار لائے ہو، آج مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے. کیا یہ اچھا ہوتا کوئی سورہ یاسین کا پانی لے کر کے آ جاتا، کوئی سورہ رحمان کا پڑھا ہوا پانی لے کے آتا، کوئی حافظ قرآن آ کے میرے سرحان قرآن کی تلاوت کر دیتا. میں تو بے بسی کی موت مر رہا ہوں، آج مجھے تمہارے پھلوں کی ضرورت نہیں ہے. اگر آج بھی ضرورت ہے تو رب کے کلام کی ضرورت ہے. تب ضرورت پڑتی ہے، تب ڈھونڈے جاتے ہیں یہ زکوٰۃ کھانے والے، تب تلاش کیے جاتے ہیں چندہ کرنے والے، پھر ان کو لا کے کھڑا کیا جاتا ہے. مشیت کا نقیب کہتا ہے تو آ گیا ہے تو تیرا منہ دیکھ کے آسانی کر رہا ہوں، ورنہ تڑپا تڑپا کے مارتا. اور ان کا چہرہ تو یہ ہے اگر کھڑے ہو جائے تو روح آسانی سے نکل جایا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. بدلو اپنے آپ کو، کس چیز کی اکڑ ہے؟ دل بھی بدلو، اپنے حالات بدلو. میلاد والے ہونا، آج سے عہد کرو، گھر بعد میں سجایا جائے گا، دل پہلے سجایا جائے گا. بے شک بے شک. اس جلسے میں کیا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو اپنے بھائی سے ناراضگی نہ ہو؟ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اپنے بھائی سے ناراض آ کے بیٹھے ہوں گے، ایسے بھی ہوں گے جو کہتے ہوں گے باپ سے میری بنتی نہیں، ایسے بھی ہوں گے جو کہتے ہوں گے نہیں جی ماں سے میری بنتی نہیں، ماں کی زبان بڑی تیز چلتی ہے. ایسے بھی ہوں گے اس میں جو کہتے ہیں نہیں جی میں کیا بتاؤں بہن سے 10 سال ہو گئے بولے ہوئے، 5 سال ہو گئے. میلاد والے نبی کے چاہنے والے ہوں تو پھر ایسے آنے سے کیا فائدہ؟ کون ہے میلاد والا نبی جانتے ہو؟ میرے حضور کائنات میں تشریف لائے، ممبر شریف پہ حضور بیٹھے، صحابہ کی انجمن سامنے سجی ہے. کائنات میں میرے حضور جیسا کوئی خطیب ہو تو لا کے دکھاؤ، ان جیسا کوئی مقرر ہو تو لا کے دکھاؤ، ان جیسا کوئی عالم ہو تو لا کے دکھاؤ. حضور سے بڑا کوئی خطیب نہیں. اور کیسی محفل ہوتی ہوگی جس میں ممبر پہ رب کا محبوب بیٹھا ہو اور سامنے مصطفیٰ کے محبوب بیٹھے ہوں گے. سبحان اللہ سبحان. اس محفل کا کوئی جواب نہیں. حضور کہہ رہے ہیں سنو، جس سے اپنے ناراض ہیں وہ میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے. کس سے کہہ رہے ہیں؟ ان سے جن کی صبح بھی حضور کو دیکھ کے ہوتی ہے، جن کی شام بھی حضور کو دیکھ کے ہوتی ہے. ہاں ہم سلام پڑھتے ہیں تو تصور گنبد خضرا کا کرتے ہیں، جب وہ سلام کرتے تھے تو چہرہ مصطفیٰ کا دیکھتے تھے. سبحان اللہ. کتنی عظمتوں والے تھے یار. لاکھوں غوث بھی مل جائیں تو ایک تابعی کے برابر نہیں ہو سکتے، لاکھ تابعی بھی مل جائیں تو حضور کے اس صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے جس نے صرف 1 سیکنڈ کے لیے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا. سبحان اللہ سبحان. ایسے لوگ محفل میں، اور حضور کہہ رہے ہیں جس سے اپنے ناراض ہیں وہ میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے. خیریت ہے آپ لوگوں کی. جب حضور یہ کہہ رہے ہیں جس سے اپنے ناراض ہیں اٹھ کے چلے جائیں، تو بتائیے جو حضور کی محفل میں ہی نہیں آیا، اس نے حضور کو دیکھا بھی نہیں اور کہتا میری کسی سے بنتی نہیں. فرمایا گیا سل من قطع کا، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ. یہ حکم ہے. جو تجھ سے رشتہ داری ختم کرے تو اس سے جوڑ. ہمارے معیار بدل گئے. ہمارے جھگڑوں کی ناراضگی کی وجہ کیا جانتے ہو؟ ہمارے جھگڑوں کی وجہ پیسہ ہے، جبکہ جھگڑوں کی اصل وجہ کیا ہونی چاہیے؟ اللہ رسول کی رضا. نفرت ہو تو مصطفیٰ کے لیے، محبت ہو تو مصطفیٰ کے لیے. لیکن اب یہ نہیں ہے. اب یہ کہتے ہیں میں نے اس سے 10,000 مانگے اس نے دیے ہی نہیں، جی میں آج کے بعد اس سے بات ہی نہیں کروں. یہ جھگڑے، میں گیا تھا اس نے میری مرضی کے مطابق کھلایا ہی نہیں، مجھے ایسی جگہ بٹھایا جہاں میرا معیار نہیں تھا. کیوں؟ عرش میں بیٹھنے کے لائق ہے؟ ناک کٹ رہی ہے. یہ زمین اتنی مبارک ہو گئی. حضور کی آمد سے پہلے پوچھو علماء سے، جہاں نبیوں کی سواریوں کے قدموں کے نشان ملتے تھے وہاں سجدے کیے جاتے تھے، یا جہاں نبیوں کے قدموں کے نشان ہوتے تھے وہاں سجدے کیے جاتے تھے. جگہیں مخصوص تھی، ہر جگہ عبادت نہیں ہو سکتی تھی. عبداللہ کے گھر مصطفیٰ آئے، پیشانی سجدے میں لگائی. رب نے فرمایا محبوب تیرا قدم لگ گیا کہ میں نے ساری زمین پاک کر ڈالی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. حالات بہتر کرو. پچھلے سال بھی میں آیا تھا پچھلے جلسے میں، اور اس بار بھی میں آیا ہوں. اللہ نے توفیق دی تو پھر آؤں گا. مگر میری بات یاد رکھنا، میں یہ دکھانے نہیں آیا میں خطیب کتنا بڑا ہوں، میں کچھ بھی نہیں. ہم تو حضور کے نام پر روٹیاں توڑ رہے ہیں. یہ سچی بات ہے. آج یہ سماج بیٹھا ہے،
ابھی پرسوں کی کہانی ہے، پرسوں کی کہانی ہے۔ اللہ اکبر، ایک بیٹی اپنے باپ سے اپنی جائیداد کا حق مانگتی ہے تو باپ اسے زندہ چلا دیتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے جائیداد میں بیٹی کا حق نہیں؟ حضور نے جائیداد میں بیٹی کا حق رکھا ہے بیٹی کا حق۔ اور بھائیو تم سے گزارش، آخرت میں بچنا چاہتے ہو نا بہن کا حق دے کے جانا، یہ بتا رہا ہوں آپ کو، ورنہ اس میں بڑے بڑے پگڑی والے بھی پکڑے جائیں گے، بڑے بڑے جبے والے بھی پکڑے جائیں گے۔ بیٹیوں کا حق دے کے جانا، حق ہے بیٹی کا۔ اگر 2 روپے بیٹے کے ہیں 1 روپیہ بیٹی کا بھی ہے۔ ہاں، اور یہ بے وقوف قوم ہے جو جہیز کے لیے مر رہی ہے، جس کا شریعت میں کوئی رول ہی نہیں۔ ہاں، جو حق ہے اس سے مطلب ہی نہیں، حق کی اس لیے نہیں کرتا تھا کہ اگر میں لوں گا تو بہن کو حق مجھے بھی دینا پڑے گا۔ یہ مسئلہ ہے۔ 4 لاکھ چاہیے، بیٹی آئی کہنے لیکن میں اپنا حق لوں گی۔ اور وہ کیسا باپ جس نے آگ لگا دی بیٹی میں؟ یہ مجھے بتاؤ تو صحیح، حضور کے آنے سے پہلے بھی بیٹی ماری جا رہی تھی، آج بھی ماری جا رہی ہے بیٹی۔ فرق ہے، پہلے پیدا ہونے کے بعد ماری جاتی تھی، آج پیدا ہونے سے پہلے ہی مارتی جاتی ہے۔ قصور کیا ہے بیٹیوں کا؟ یہ کہ یہ بیٹی ہے، یہ کہ یہ ایک عورت ذات ہے، یہ قصور ہے بیٹی کا؟ اگر اسے اس لیے جینے کا حق نہیں کہ وہ بیٹی ہے تو تجھے بھی اس لیے جینے کا حق نہیں ہونا چاہیے کیونکہ تو بیٹی کا قاتل ہے۔ بدلو اپنے آپ کو۔ حضور آئے، قسم خدا کی بیٹیاں تبھی مسکرائی، اور کتنا عظیم پیغام بار بار سنا ہوگا میرے حضور نے۔ حضور اگر بیٹیاں بوجھ یا پاپ ہوتی نا، خدا محبوب کے آنگن میں کبھی 4 بیٹیاں نہیں دیتا۔ 4 بیٹیاں خدا نے دی، 1 نہیں 4، اور 4 بیٹیاں بے مثال۔ رہ گئی بات سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ نبی کی جگر کا ٹکڑا حضرت فاطمہ زہرا کی۔ ان کا تذکرہ اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنا دور سب سے زیادہ حضور کے ساتھ گزارا ہے۔ یہ وجہ ہے حضرت فاطمہ کی، سب سے زیادہ حضور کا دور حضرت فاطمہ زہرا نے اپنے ساتھ بتایا ہے، اس لیے آپ کا تذکرہ زیادہ ہے۔ میرے حضور نے حضرت فاطمہ زہرا کی ولادت کا وقت آیا، جب پیدا ہوئی نا تو حضور کی چچی آئی اور گردن جھکا کے کھڑی ہو گئی۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے چچی، چہرہ کیوں اترا؟ کہنے لگے میری تمنا تھی خدا بیٹا دیتا، میں آپ کو خوشخبری دیتی، آپ مجھے انعام دیتے۔ کہا خدا نے پھر سے چوتھی بیٹی دی ہے۔ اتنا سنا حضور مسکرا کے اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہنے لگے چچی دل تھوڑا نہ کر، تو بیٹے پہ سمجھ رہی تھی انعام ملے گا، لے میں تجھے بیٹی کی آمد پہ انعام دے رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا؟ فرمایا جا میں تجھے بیٹی کی خوشخبری پہ جنت کی خوشخبری دے رہا ہوں۔ آج منہ لٹک گئے، یہ عزت حضور نے بخشی۔ پھر فرمایا لوگوں میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اتنی بڑی قوم بیٹھی ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں سارے لوگ بتائیں آج تک کتنے لوگوں نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کے یہ کہا کہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے؟ بڑی بات ہے نہیں، چھوٹی بیٹی ہو نہ کل گھر جانا، سینے سے لگانا، رخ مدینے کی طرف کرنا، کہنا یا رسول اللہ کل آپ نے کہا تھا میری بیٹی میری جگر کا ٹکڑا ہے، آج سنت ادا کر کے میں کہہ رہا ہوں میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہیں گے انشاءاللہ؟ گھبرا کے بیٹھے کہ بھائی تھکے بیٹھے، کہیں گے نا انشاءاللہ؟ اور پھر جب بیٹیوں کو یہ عزت دی خدا نے اور میرے مصطفیٰ نے، پھر بیٹی نے بھی حق ادا کر کے دکھایا۔ کائنات میں ایسی بیٹی ہو تو لا کے دکھاؤ، اے اللہ توفیق دے، گھر میں بیٹی ہونا کبھی منہ نہ بگاڑنا۔ ظلم کرتے ہیں کبھی کبھی ہم بیٹیوں کے ساتھ، آج بھی کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں ایسوں کو، ملاقاتیں نہیں بڑے اچھے تعلقات میرے ہیں، پردیس سے آتے ہیں نا تو سب سے پہلے بیٹوں کو ہاتھ میں لا کے تھیلے دے دیتے ہیں، دیکھا بیٹیوں سے کہتے ہیں تو پانی بھر کے لا، روٹی لے کے آ۔ بیٹی تمہیں کیا لگتا نہیں سمجھتی ہوگی؟ سب سمجھتی ہے وہ، اسے پتہ ہے مجھے پانی کے نام سے الگ کیا گیا، مجھے روٹی کا بہانہ دے کر کے دور کیا گیا، اس کا بھی باپ ہے تو، مگر قسم خدا کی کبھی کبھی بیٹے وہ نہیں کرتے جو بیٹیاں کر جاتی ہیں۔ میں یہ بات اکثر کہتا ہوں، کبھی بیٹیوں کو نظر انداز مت کرنا،
آج بھی دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یہی بیٹے جو 6-6 فٹ کے ہو جاتے ہیں 80-80 کلو وزن ہوتا ہے جن کے لیے تم نے دولت لگا دی جن کے لیے تم نے جائیداد لوٹا دی جس کو پڑھانے میں تم نے پوری زندگی خرچ کر دی جب یہ بیوی والے ہو جاتے ہیں بچے والے ہوتے کہتے نہیں جی اب تمہارا خرچہ ہم سے نہیں اٹھتا ہے باپ سے منہ موڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور باپ جب بزرگی میں آ جائے ہاتھ پیر کام چھوڑ جائے اور روٹی کے دن کے لالے پڑنے لگے تب بیٹیوں کو خبر ہوتی ہے آج میری ماں نے 2 دن سے روٹی نہیں کھائی ہے میرے باپ کو 2 دن سے کھانا نہیں ملا ہے اور بیٹیاں سسرال سے کھانے باندھ کے لاتی ہے کہتی دل تھوڑا نہ کرنا بیٹے بھلے نہ دیکھیں ابھی دیکھنے کے لیے تیری بیٹیاں زمین کے اوپر موجود ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے میں کہتا ہوں بیٹیوں سے بھی پیار کیا اور یہ پیار میرے حضور نے کر کے دکھایا کیسا پیار کوئی بتا سکتا ہے حضور پہ کتنے ستم ہوئے حضور پہ کانٹے بچھائے گئے